بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، قصص القرآن کے اس سلسلہ وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس نشست میں ہماری گفتگو حجۃ الوداع سے متعلق ہوگی۔ حجۃ الوداع اس حج کو کہا جاتا ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا کیا تھا مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ آ کر۔ اس حج کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اگرچہ حجۃ الوداع کی تفصیل تو نہیں بیان کی گئی ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس حج کے موقع پر وہ کون کون سی قرآن کی آیات ہیں جن کا نزول ہوا تھا۔ ان آیتوں کا ذکر کرنے سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں حجۃ الوداع کا جو قصہ ہے اور معاملہ پیش آیا، اس کا اختصار کے طور پر کیا ہے آپ حضرات کے سامنے کیا ہے ان باتوں کو رکھ دیا جائے۔ حجۃ الوداع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کو کہا جاتا ہے جو آپ نے حج ادا کیا تھا، اور اسے حجۃ الوداع اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ المنورہ آنے کے بعد آپ نے ایک ہی حج کیا، اور وہ یہی حجۃ الوداع ہے۔ یہ ایک اور آخر، یعنی ہجرت کے بعد کا پہلا حج اور آخری حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اس حج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دنیا سے رخصت ہونے کا آپ نے کیا ہے اشارہ فرمایا کہ میں اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، اس دنیا کو چھوڑ کر جانے والا ہوں، میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اسی حج کے موقع پر اشارہ کیا تھا۔ اس حج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک دفعہ اس بات کو کہا، لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَٰذِهِ۔ اے لوگو، تم سب مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو۔ حج کیسے کیا جاتا ہے تم سب مجھ سے سیکھ لو، کیونکہ بہت ہی عین ممکن ہے کہ شاید اب اگلی دفعہ مجھے حج کرنے کا موقع نہیں ملے گا، یہی میرا پہلا اور آخری حج ہوگا ہجرت کے بعد۔ اور حقیقت یہی ہے کہ حجۃ الوداع کے بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی جلد کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اور آپ کیا ہے دنیا سے رخصت ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کی جو تیاری کی تھی وہ ذی القعدہ کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی تیاری کی، اور آپ نے لوگوں کو بتایا بھی کہ میں فریض حج انجام دینے کے لیے جا رہا ہوں، تم میں سے جو کوئی چل سکتا ہے میرے ساتھ کیا ہے اس سفر میں کیا ہے چلے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ آپ حج ادا کرنے جا رہے ہیں مکہ المکرمہ، تو مختلف علاقوں سے، صرف مدینہ المنورہ نہیں بلکہ مدینہ سے باہر بھی، قریب ہو دور دراز جہاں تک خبر پہنچی تھی، بڑی تعداد میں لوگ مدینہ المنورہ آ کر اکٹھا ہو گئے، صرف اور صرف اسی مقصد کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم حج ادا کریں۔ تو تقریباً
1,00,000 کی تعداد تھی مسلمانوں کی یا صحابہ کرام کی، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج ادا کرنے کا ارادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ سے نکلتے ہیں، راستے میں رک کر میقات ذی الحلیفہ پر آپ رک کر احرام باندھتے ہیں، ادھر کچھ دیر یا ایک رات گزارتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام کرنے کے بعد آپ مکہ المکرمہ کی طرف اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور اپنے قافلے کے ساتھ کیا روانہ ہوتے ہیں۔ مکہ المکرمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 ذی الحجہ کو پہنچتے ہیں۔ ذی الحجہ کی 4 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ پہنچتے ہیں، اور پہنچتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام داخل ہوتے ہیں۔ مسجد حرام پہنچنے کے بعد کعبہ کے پاس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کرتے ہیں، اور طواف سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا اور مروہ کی سعی کی۔ صفا اور مروہ کی سعی سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ ہی میں رہتے ہیں۔ اس کے بعد جب 8 تاریخ ہو جاتی ہے ذی الحجہ کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف نکلتے ہیں۔ 8 ذی الحجہ جسے یوم الترویہ کہا جاتا ہے، 8 ذی الحجہ اسے یوم الترویہ کہا جاتا ہے، اور یوم الترویہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس زمانے میں منی میں پانی نہیں تھا، پانی کی قلت، پانی کی کمی، تو لوگ جب بھی فریضہ حج انجام دینے کے لیے اور حج کے اعمال کو ادا کرنے کے لیے جب منی پہنچتے یا منی کے لیے نکلنا رہتا، تو خوب زیادہ اچھی طرح پانی کا انتظام کر کے نکلتے، اپنی سواریوں کو خوب اچھی طرح کیا ہے پانی پلا دیتے، سیراب کر دیتے، اس کے بعد کیا ہے اپنے ساتھ پانی لے کر کے منی پہنچا کرتے تھے۔ اسی لیے اس دن کو 8 ذی الحجہ کو یوم الترویہ بھی کہا جاتا ہے۔ یوم الترویہ کو نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم منی کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ آپ جب منی پہنچتے ہیں، منی پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر، عصر، مغرب اور عشاء ادا کرتے ہیں۔ ظہر و عصر اور مغرب اور عشاء آپ ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح نماز فجر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ کی، 8 ذی الحجہ کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء آپ منی میں ادا کرتے ہیں، رات ادھر ہی گزارتے ہیں منی ہی میں۔ اب جب 9 ذی الحجہ آتا ہے، 9 ذی الحجہ کی نماز فجر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم منی میں ادا کرتے ہیں۔ اشراق کا وقت ہوتا ہے، اشراق ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کرتے ہیں 9 ذی الحجہ کو منی سے میدان عرفات جانے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ کو منی سے عرفات کے لیے نکلتے ہیں، عرفات پہنچ جاتے ہیں۔ عرفات پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اہم عمل جو اس وقت ادھر انجام دیا عرفات پہنچتے ہی، وہ خطبہ تھا۔ آپ نے خطاب فرمایا، اور یہ خطاب جو عرفات کا تھا بہت ہی اہم خطاب تھا تاریخ اسلام کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات کا جو خطاب فرمایا، اس خطاب کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کو سلامتی کا پیغام پہنچایا، اور اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کو بتایا، کیونکہ اس موقع پر فریضہ حج آپ کے ساتھ ادا کرنے کے لیے مسلمان صرف مدینہ المنورہ کے نہیں تھے، بلکہ مختلف علاقوں کے، یمن تک کے لوگ بھی کیا ہے اس وقت حج ادا کرنے کے لیے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ المکرمہ میں موجود تھے، میدان عرفات میں موجود تھے، تو یہ ایک بہترین موقع تھا۔ آپ نے اسے غنیمت سمجھا، اور جہاں پر میدان عرفات میں سب لوگ اکٹھا تھے، اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے آپ نے ایک بہت ہی جامع اور بہت ہی بہترین خطاب فرمایا، جس خطاب کے ذریعے آپ نے امن و امان، سلامتی اور اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کا پیغام آپ نے جو ہے لوگوں کو دیا۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطاب کی چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھ دی جائیں۔ فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، اسمعوا قولی، تم سب میری باتوں کو سنو۔ ایھا الناس، اے لوگو، اسمعوا قولی، تم سب میری باتوں کو سنو۔ فإنی لا ادری لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا بھذا الموقف ابدا۔ اے لوگو، تم سب میری باتوں کو سنو، کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ اب اگلی دفعہ مجھے تم سے ملاقات کا موقع، اس جگہ پر میدان عرفات میں ملاقات کا موقع ملے یا نہ ملے۔ بہت ہی امکان ہے کہ اب دوبارہ کبھی جو ہے زندگی میں کیا ہے، ادھر تم سے ملاقات کا اس میدان عرفات میں موقع نہ ملے۔ ادھر ہی یہی اشارہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے رخصت ہونا، اس کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اسی لیے آپ بار بار کہہ رہے تھے اپنے حج کے سفر میں کہ تم سب میری باتوں کو سن لو، مجھ سے اپنے اعمال کا، فریضے حج کے طریقہ جو ہے سیکھ لو، دیکھ لو، تعلیم حاصل کر لو، کیونکہ بہت ہی عین ممکن ہے کہ اب دوبارہ میری تمہارے ساتھ اس جگہ پر ملاقات نہیں ہوگی۔ تو میدان عرفات میں جب تمام مسلمان اکٹھا ہیں، 1,00,000 سے زیادہ تعداد صحابہ کرام کی جو آپ کے ساتھ حج ادا کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، آپ نے جو پہلی بات کہی وہ یہی، ایھا الناس اسمعوا قولی فإنی لا ادری لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا بھذا الموقف ابدا۔ اے لوگو، اسمعوا قولی، تم سب میری باتوں کو سن لو، کیونکہ بہت ہی عین ممکن ہے کہ اب آگے چل کر مستقبل میں اب تم سے کیا ہے، اس جگہ پر میدان عرفات میں میری تم سے کبھی ملاقات نہیں ہوگی۔ گویا کہ آپ نے صحابہ کرام کو اپنے طرف متوجہ کیا، لوگوں کو اپنے طرف مائل کیا کہ سب کچھ سن لو مجھ سے، یہ ایک آخری موقع ہے، دوبارہ یہ موقع مجھے شاید نہ ملے۔ آپ نے آگے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، ان دماءکم واموالکم علیکم حرام الی ان تلقوا ربکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ اے لوگو سن لو، ان دماءکم، تمہارا خون، واموالکم، تمہارا مال، علیکم حرام، تم پر حرام ہے۔ کوئی شخص کسی کا ناحق خون نہیں کر سکتا، کوئی شخص کسی کا مال نہیں لے سکتا، اور نہ ہی انسان خود اپنا خون کرے۔ یہ سب کچھ تم پر کیا ہے، حرام ہے۔ اور یہ کب تک حرام ہے؟ الی ان تلقوا ربکم، جب تک تم اپنے رب سے ملاقات نہ کرو، یعنی جب تک تمہارے رب سے ملاقات نہ ہو جائے، اس وقت تک یہ سب کچھ، تمہارا مال اور تمہارا خون، آپس میں ایک دوسرے پر کیا ہے، حرام ہے۔ یعنی پوری دنیاوی زندگی میں آپس میں ایک دوسرے کا خون، آپس میں ایک دوسرے کا مال کیا ہے، حرام ہے۔ اور کس طرح حرام ہے؟ آپ نے فرمایا کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، ویسے ہی حرام ہے جس طرح آج کا دن حرمت والا ہے، اور یہ مہینہ حرمت والا ہے، اور یہ شہر بھی حرمت والا ہے۔ آج کا دن سے مراد یوم عرفہ۔ یوم عرفہ ایک عظیم دن، حرمت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے۔ اس دن برائیوں کا ارتکاب کرنا، معاصی کا ارتکاب کرنا بہت ہی سنگین جرم ہوگا۔
اسی طرح تمہارا خون، تمہارا مال آپس میں ایک دوسرے پر حرام ہے۔ فی شہرکم ھذا، تمہارے اس مہینے کی حرمت، اور یہ مہینہ کون سا ہے؟ ذی الحج کا، حج کے ایام ہیں، حرمت والا مہینہ۔ فی بلدکم ھذا، تمہارے اس شہر، اس علاقے میں، عرفات، مکۃ المکرمہ، مشاعر، یہ سب کیا ہے؟ حرمت والے مقام ہیں۔ تو جس طرح یہ تینوں چیزیں حرمت والی ہیں، عظمت والی ہیں، ان کا احترام ہو اور ان کی عظمت ہو، اسی طرح تمہارا آپس میں مال اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے کے خون کا معاملہ ہے۔ جس طرح یہ سب حرمت والا، اس کی عظمت ہونی چاہیے، اسی طرح آپس میں ایک دوسرے کا خون، ایک دوسرے کا مال بھی حرام ہے، اور ان سب کی کیا ہے؟ تعظیم ہو۔ کوئی کسی کا ناحق خون نہ کرے، کوئی کسی کا ناحق کیا ہے؟ مال نہ لے، اس کی کوئی گنجائش شریعت میں نہیں ہے۔ کیا پیاری امن و امان اور سلامتی کی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا ہے؟ تعلیم دی۔ آگے فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الا هل بلغت، اے لوگو سن لو، کیا میں نے تم تک پیغام پہنچا دیا رب کا؟ یعنی اتنا اہم پیغام آج سے پہلے تم سبوں کو شاید نہ ملا ہو، لیکن آج کیا میں نے یہ سارے اہم پیغام رب کا تم تک پہنچا دیا؟ اللہم فاشہد، اے اللہ تو اس پر کیا ہے؟ گواہی دے کہ ہاں میں نے تیرے پیغام کو اور تیرے دین کی پیاری پاکیزہ تعلیمات کو لوگوں تک کیا ہے؟ پہنچا دیا۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خطاب فرمایا اور کہا، فمن كانت عنده امانہ، جس کے پاس اگر کوئی امانت ہو، فلیؤدیها الی من ائتمنہ علیہا، تو اسے چاہیے کہ اس شخص کو امانت لوٹا دے جس نے اس کے پاس اس چیز کو بطور امانت رکھی تھی، اسے ضائع نہ کرے، خیانت نہ کرے، بلکہ امانت کو صاحب مال تک کیا ہے؟ لوٹا دے۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس موقع پر کیا ہے؟ تعلیم تھی۔ اگر دیکھا جائے حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن آج کی اس ملاقات میں، اس نشست میں اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ مزید اور باتیں انشاءاللہ اگلی ملاقات میں، اس وقت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت میں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔